السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک دوسرا ویڈیو بھی سیم ٹائم کر رہا ہوں. یہ لوکل ایشوز ہے یہاں کا. ایک تو یہاں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، نیو یارک کا خاص کر جو الیکشن ہے میئر کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ میں کاؤنسل کا الیکشن بھی ہے، جو نیچے جو کاؤنسل مین کہلاتے ہیں. تو ایرک ایڈم بکن سے ہیں، وہ ان کے پوائنٹ زیادہ بتائے جا رہے ہیں. اور 5 لوگ ہیں بیسکلی، اور پاکستانی مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں. ہمارے یہاں کوئی بڑی تنظیمیں وغیرہ تو ہے نہیں، نہ کوئی ووٹ کا نمبر ہے. تو سب اپنا دل پشوری کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. کہیں 40 لوگ جمع کر لیتے ہیں اور کسی کینڈیڈیٹ کو بلا لیتے ہیں. ایرک ایڈم بھی 1-2 جگہ پر آئے ہیں، اور دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں میئر کے، وہ بھی آئے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں بھی ہے. مگر جو اصل میں جس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہماری امریکہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہنا چاہیے، پاکستان سے باہر ایک ہی تنظیم ہے پاکستانیوں کی جو پروفیشنل ہے، 50C13 ہے، اور ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا ہمارے. مگر بہرحال ہمارا کہنا چاہیے کہ ہماری پہچان ہے، شناخت ہے. اس کا نام ہے اپنا، امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسی ایشن. یہ گزشتہ 45 سال سے اپنا سالانہ کنونشن کرتے ہیں جولائی کے 4 جولائی کے ویکینڈ پہ. تو لاسٹ ایئر تو وہ فنکشن نہیں ہو سکا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی سچویشن انتہائی سیریس تھی، اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے سوشل گیدرنگ بند تھی. تو اب ویکسینیشن تقریباً 65% تو آلموسٹ ہو چکی ہے. جولائی جب شروع ہوگا 70% تک کہتے ہیں. کچھ خبریں ہیں کہ یہ گول پورا نہیں ہو پا رہا فوری طور پہ. بہرحال مگر موسٹلی لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. تو یہ اورلانڈو میں آج کل یہ جو اپنا کا کنونشن ہے، زیادہ تر اور شہروں میں بھی ہوتا ہے، مگر یہ واشنگٹن ڈی سی اور اورلانڈو کے ایک ہوٹل ہے شنگل کریک، وہاں زیادہ ہوتا ہے. تو اس دفعہ بھی شنگل کریک اورلانڈو میں ہو رہا ہے، جو فن پلیس بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ڈزنی ورلڈ اور ڈزنی لینڈ کے حوالے سے. مگر گرمی بھی بہت ہوتی ہے. مگر یہ بہت بڑا ایک ہیوج ہوٹل ہے. اس میں اگر آپ 4 دن ہیں، 4 دن کا کنونشن ہوتا ہے. وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے نائٹ کو گالا ڈنر فائنل ہوتا ہے، اور سنڈے کو لوگ لیو کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ہوٹل ہے کہ 4 دن آپ ہوٹل سے باہر نہ نکلیں تو آپ لگتا ہے کہ خود ایک الگ سے شہر میں رہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو کنونشن ہوتا ہے، اس میں بیسکلی تو یہ سوشل کلب کہا جاتا ہے، مگر اس میں ان کے کچھ کریڈینشلز جو کریڈٹ وغیرہ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے، اس کے لیے بھی کورس وغیرہ ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں. پھر الومنائی ہیں، اس کی کچھ 17-18 الومنائی ہیں. الومنائی سے مطلب جو مختلف پاکستان کے کالجز ہیں، جیسے کنگ ایڈورڈ ہے، ڈا ہے، سندھ میڈیکل ہے، نشتر ہے، علامہ اقبال ہے، بولان میڈیکل ہے، خیبر میڈیکل ہے، اور جامشورو ہے. اس طرح کے جتنے بھی کالجز ہیں، فاطمہ جناح میڈیکل کالج ہے، نواب شاہ میڈیکل کالج، سب کی اپنی اپنی الومنائی ہیں. تو ان کے فرائیڈے کو ڈنرز ہوتے ہیں. تو جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی 1000 کے قریب رجسٹریشن ابھی تک ہو سکی ہے، اور رجسٹریشن پہلی بار ابھی تک اوپن ہے، کیونکہ 12 لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں. جبکہ اس کنونشن میں 1700 سے 1800 روم جو ہے ہوٹل کے بک ہوا کرتے، تو جو ابھی 1000 تک ہوئے ہیں. اور لگتا ہے 2500-3000 لوگ ہوں گے. مگر اسٹال جو ہے، جو کمپلیٹلی بازار ہے، مکمل بکڈ ہے. جو بہت بڑی بات ہے کہ لوگ کم ہیں مگر اسٹال بک ہیں، اور بہت کاسٹلی اسٹال ہوتے ہیں. 1500 سے نیچے تو چھوٹے سے چھوٹا ہے، اور 20-25 ہزار تک کا بھی اسٹال ہے. تو اس میں بتانے جو میرے ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ جی گالا ڈنر، جس میں کبھی 4000 لوگ تک بھی آتے رہے ہیں، یہ سیٹرڈے نائٹ کو ہوتا ہے. اس بار ابھی تک 1000 کی بھی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے. اور جو الومنائی کے ڈنر فرائیڈے کو ہوتے ہیں، ہر الومنائی اپنا سیپریٹ ڈنر کرتی ہے فرائیڈے نائٹ کو مختلف ہال میں. تو اس کی حالت کچھ زیادہ خراب ہے کہ بہت کم رجسٹریشن اس کی ہوئی ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ اب کی ایک بڑی کنٹروورسی بھی ہے کہ فرقہ غامدیت کے بانی جاوید احمد غامدی، جو ڈیلس میں ہی رہتے ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، جس پر اپنا میں کے حلقوں میں کافی کچھ جنہوں نے بلایا ہے، اور کچھ جو نیوٹرل وہ کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. مگر کوئی ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف ممبرشپ ہے جو وہ کہتی ہے کہ یہ ہم ایک ماڈرن لبرل سیکولر آرگنائزیشن ہے، اور ہمیں مذہبی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور وہ سب کا اپنا اپنا مذہب ہے، سبھی مسلمان بھی ہیں اس میں، کرسچن بھی ہیں اس میں، ہندو بھی ہیں، پاکستان کے سبھی شامل ہیں.
تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آج ہم نے دروازہ کھولا ہے، جاوید احمد غامدی کو بلایا ہے، تو کل دوسرے کو بلانا پڑے گا. گو کہ ہسٹوریکلی یہ اگر غور سے دیکھا جائے تو 2007 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ندیم قادری جب پریزیڈنٹ تھے، اس وقت حمزہ یوسف کو بلایا گیا تھا جو امریکن وائٹ مسلمان ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی جب ان سے ڈائلاگ ہوا تو اس میں آرگومنٹ ہو گئے، تو خدشہ ہے کہ اب پھر نہ ہو جائے. اچھا، غامدی صاحب کے لیے تو ایک بڑی کنٹروورسی ہے کہ وہ سنیوں کے کسی فرقے کو تسلیم نہیں کرتے. جو 4 تھاٹ اسکول ہیں، جو حنبلی، مالکی، شافعی، یہ سارے ملا کے جو ہے وہ ان میں سے کسی کو نہیں مانتے. وہ شریعت کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے رجوع کیا جائے. اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایک نیا یہ شوشہ ہے، کہتے ہیں کہ جی وہاں خطرہ ہے کہ بڑا آرگومنٹ ہو سکتا ہے. اور جو سنی عقیدے کے بہت ہی یا راسخ العقیدہ سنی جنہیں کہنا چاہیے، وہ زیادہ ناراض ہیں. جب ساتھ میں غامدی صاحب نے 2 دکانیں بھی بازار میں لی ہیں، وہاں مارکیٹنگ کی جائے گی ان کی کتابوں کی اور ان کے جو لوگوں کی. انہوں نے اپنے داماد کو، وہ الیاس نام ہے میرے خیال میں، حسن الیاس جو ہے نا وہ. اچھا، یہ داماد کے اوپر مجھے یاد آیا کہ امریکہ میں گزشتہ 25 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بڑی مسجدوں کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ٹورانٹو میں، ہیوسٹن میں اور ورجینیا ایریا میں، خاص طور پہ جو میرے علم میں ہے کہ جو کرتا دھرتا ہے وہ اپنے داماد کو آگے لے آتے ہیں اور وہ داماد سارا کام یہی کرتے ہیں، وہ اور کوئی کام دھندہ نہیں کرتے. تو ان کے داماد بھی جو ہے وہ ویڈیو بھی جو آپ غامدی صاحب کو دیکھتے ہیں وہی اس کو مینیج کرتے ہیں، وہی بنے بنائے سوالات وہی اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی وہی ایڈریس کریں گے اور وہی مارکیٹنگ کریں گے. سنا ہے کہ جی وہ ملاقاتوں کا بھی رکھا گیا ہے خصوصی لوگوں سے، اور کوئی دعاؤں کا سلسلہ بھی ہوگا. بڑی حیرت کی بات ہے کہ دعائیں کہاں سے کریں گے جب وہ تو ان باتوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ صرف قرآن سے رجوع کیا جائے. جی اس میں دلچسپ بات میں آخر میں اس حوالے سے اتنی اور بتاتا چلوں کہ اپنا کے ایک ممبر ڈاکٹر نوید اقبال نے جب یہ پتہ چلا کہ غامدی صاحب وہاں پر آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک بہت ریسرچ کہنا چاہیے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ایک طویل آرٹیکل جس میں 5 پوائنٹ اٹھائے. میں اس پہ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، وہ آپ لوگ وائرل بھی ہوا ہے بڑے پیمانے پر، میں نے وائرل کیا ہے اپنے لوگوں کی دلچسپی کے لیے، اور کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے. اس میں بڑے سوالات اٹھائے. مجھے یقین ہے کہ جب وہ وہاں ڈائلاگ ہوگا، کہا جاتا ہے یہ فرائیڈے نائٹ کو ہوگا، تو اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو گفتگو کی گئی ہے، جو اس میں ریفرنسز کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ اور دیگر والوں سے، تو یقیناً وہ ایک دلچسپ مکالمہ ہوگا. پھر آخری بات میں اس سلسلے میں یہ اور بتانا چاہوں گا کنونشن کے کہ اس میں پہلی بار ابھی پچھلے دنوں، ابھی 2 سال پہلے تک، 3 سال جو مجھے ابھی یاد نہیں، 2017 میں میرے خیال میں ایک کانسٹیٹیوشنل چینجنگ لائی گئی تھی جسے چیلنج کر دیا گیا تھا. بورڈ آف ٹرسٹ چینج ہوا تھا، وہ چیلنج ہوا، پھر عدالت نے اس جو امینڈمنٹ تھی انہیں ریگریٹ کر دیا، اسے اٹھا کر پھینک دیا. اس کے خلاف پھر 2 بار عدالت گئے، عدالت نے اسے بھی مسترد کر دیا. مگر اب پھر سب کی کنسنسس سے طے ہو گیا کہ جی کانسٹیٹیوشنل چینجنگ لائی جائے. کہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ نیا ایک بورڈ آف ڈائریکٹریٹ بنایا جائے گا جس میں تقریباً 9 یا 10 لوگوں کو، مجھے کنفرم نہیں پتا ابھی کیونکہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، کہ ریجنل بیسس پہ لوگ الیکٹ ہو کے ڈائریکٹریٹ میں آئیں گے اور اس میں پریزیڈنٹ بھی جو کرنٹ ہے وہ بھی شامل ہوگا. مگر ساتھ میں شرط یہ ہے کہ جو لوگ جتنی مدت کے لیے بھی طے ہوگا ڈائریکٹریٹ بورڈ آف ڈائریکٹر میں آئیں گے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اس دوران جب تک وہ بورڈ آف ڈائریکٹریٹ میں رہیں گے. پھر اسی طریقے سے اچھا بورڈ آف ٹرسٹی جو ہے اس کا رول ٹوٹل منی مینجمنٹ رہ جائے گا، اکانومی، اور جو اس سے آگے کوئی بڑا تنازع ہوتا ہے تو شاید وہ اس تک محدود ہوگا. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشن بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں تو وقت کے ساتھ ساتھ سب جگہ تبدیلیاں آتی ہیں، پوری دنیا میں آتی ہیں. یہاں تک کہ جو دین فطرت کہا گیا ہے اسلام، اس میں بھی اجتہاد کا کہا گیا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اجتہاد کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں اور ہم ایک جگہ پر اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا فنکشن ہے اور لوگ سویل یعنی کہنا چاہیے کہ کمیونٹی کے دوسرے ہلکے طبقے بھی اس میں جاتے ہیں انجوائے کرنے، اور بڑا ویل آرگنائز ہوتا ہے، بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. مطلب پہلی واحد جگہ ہے نارتھ امریکہ میں جہاں ہماری ینگ جنریشن نظر آتی ہے جو رات بھر گروپوں کی شکل میں ہوٹل کی لابیوں میں، مختلف پارکنگ لاٹ میں اور ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہوتی ہے اور کوئی بری خبر سننے کو نہیں ملتی. اور رشک آتا ہے کہ کاش ہماری جو کمیونٹی دوسری جو لوکل کمیونٹی ہے
وہ بھی کہ یہ تو پروفیشنل ڈاکٹر ہیں 503 ہے، مگر چاہیں تو یہ انہوں نے پاک پیک بھی بنائی، گو کہ اس سے اب یہ دور ہٹ گئے ہیں، مگر جب ان کو اپنی ضرورت تھی تو انہوں نے سبسیڈری بنائی۔ یہ چاہیں تو کمیونٹی کے آسپیکٹ میں بھی ایک بڑی آرگنائزیشن ایک سبسیڈری بنا سکتے ہیں، کہ کیونکہ یہ واحد تنظیم ہے جس کے 32 چیپٹر ہیں نارتھ امریکہ میں۔ تو اگر یہ سبسیڈری بنا کر کمیونٹی کو بھی اجتماعیت کی طرف لے کر آئیں تو ایک تو پولیٹیکل سسٹم میں ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم ووٹ کا نمبر گیدر کر سکتے ہیں، سوشل آسپیکٹ میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا، ہم ایک دوسرے دیکھیں پروٹیکشن کا احساس ہوگا، وہ کہ سسٹم بہت پروٹیکٹ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود یہاں پر یہودی ہیں، یہاں ہماری اپنی کمیونٹی میں اسماعیلی ہیں، کھوجے ہیں، ان کے ہاں ایک مخصوص نمبر ہیں کہ اگر ان پہ کوئی برا وقت آ جائے تو کمیونٹی کیسے انہیں پروٹیکٹ کرتی ہے، کاروبار سے لے کے درجنوں سے۔ آخر میں اتنا بتاتے چلوں کہ ان کا سالانہ الیکشن ہوتا ہے اپنا کا، ان کے عہدیداروں کا، صدر سے لے کے سیکریٹری جنرل اور ٹریجرر کے 3 امپورٹنٹ الیکشن ہوتے ہیں، جو پہلے تو رزلٹ آ جایا کرتا تھا اور کنونشن سے پہلے ہوتا تھا، مگر اب 3-4-5 سال سے یہ کنونشن میں نامینیشن وغیرہ سامنے آتی ہیں اور اکتوبر نومبر تک اس کا رزلٹ آتا ہے، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹس یاد نہیں ہے رزلٹ آنے کی، اور ووٹ میرے خیال میں سپٹمبر سے پڑنا شروع ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس سال کہا جا رہا ہے کہ اس وقت موجود صدر جو ہیں رضوان خالد ہیں، جن کی سربراہی میں یہ کنونشن ہوگا، اور اس سال کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے ہارنے والی لبنہ نعیم دوبارہ الیکشن کے لیے پھر تیار ہیں اور انہوں نے لوگوں سے نیگوسیشن شروع کر دی ہے۔ پھر عائشہ ظفر ہیں، جن کی بہن سائمہ ظفر پہلے پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں، اور عائشہ ظفر ویلفیئر کمیٹی میں ان کا بڑے کام، اور جسے سب ریکگنائز کرتے ہیں، ان کے مخالف حلقے بھی ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان کے کام پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا۔ اور ساتھ میں وہ ہمارے محمود غزنوی، وہ کیا نام ان کا، ڈاکٹر شاہد رشید، 5ویں بار یا 6ٹھی بار پھر الیکشن لڑیں گے، وہ اپنی کاؤنٹی میں میئر کا الیکشن بھی لڑے، جو حسب توقع انہوں نے اتنے ہی ووٹ لیے اور اسی نمبر پہ آئے جو اپنا میں وہ آتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ سہیل خان اگر آ جائیں تو سچویشن کہیں گھوم سکتی ہے، مگر اس میں کہ باپو کا ووٹ کہاں جائے گا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باپو ہیں نسیم شیخانی، جو بورڈ آف ٹرسٹی کے ممبر ہیں اور پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور پرانے ڈاکٹر ہیں کراچی سے، ڈاؤ سے، اور کیا کہنا چاہیے کہ بہت بڑی سیاست اپنا کی ان کے گرد گھومتی ہے، اور انہیں بہت سے حلقے اپنا میں باپو کہتے ہیں، کہ باپو کس طرف جائیں گے یہ دیکھنا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں، اور بھی امیدوار ہو سکتے ہیں، مگر یہ عائشہ ظفر اور ساتھ میں ریحان جو اس وقت سیکریٹری ہیں یقیناً آئیں گے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ باپو کو انہوں نے بڑا فیور کیا کہ پشاور میں جو فال کا جو کنونشن ہوتا ہے پاکستان میں جا کر سالانہ، اس میں پشاور میں عمران خان صاحب کو وہ بلوا کے لے کر آئے تھے، اور بڑا پریسٹیج فنکشن تھا وہ پشاور میں۔ تو ریحان جو سیکریٹری تو 90% الیکشن لڑتے ہی ہیں، تو وہ بھی لڑیں گے، پھر لبنہ نعیم ہے، پھر عائشہ ظفر ہیں، پھر سہیل خان ہیں، اور ایک آدھ بھی کوئی اور آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں کیا سچویشن ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا آخر میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔